سب سے پہلے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنا ہزاروں نفل عبادتوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ مثال دے کر فرمایا کہ ایک آدمی ہزاروں سال نفل غیر متعین روزہ رکھتا رہے، اس کو جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ اس آدمی کو ثواب ملے گا جو صرف عید والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھا لے۔ سنت پر عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا میٹھا کھا لینا، اس کے اندر اتنا ثواب ہے جو ہزاروں نفل روزہ رکھ کر بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مقام ہے جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا۔ شریعت کے دو حصے ہیں، ایک کو بولتے ہیں شریعت اور ایک کو بولتے ہیں طریقت۔ طریقت کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی راہ سلوک میں چلتے ہوئے خوب تسبیحات پڑھے، خوب اوراد و وظائف پڑھے اور اپنے معمولات پورے کرے، یہ ہے طریقت۔ اور شریعت کیا ہے؟ جو ظاہری مسائل ہیں، جو ظاہری احکامات ہیں، ان کا نام ہے طریقت۔ تو شریعت اور ان کا نام ہے شریعت۔ تو شریعت کا مقام اسی طرح بلند ہے جس طرح سنت کا مقام نوافل پر بلند ہے۔ اس لیے اپنے ہر عمل کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ شریعت کے عین مطابق بنا کر کیا جائے، خواہ اس عمل کا تعلق عقائد سے ہو، یعنی عقائد بالکل سنت کے مطابق ہونے چاہیے، یا ان اعمال کا تعلق عبادات سے ہو تو وہ عبادات بالکل سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو ان کو بنانے کی کوشش کی جائے گی، محنت کی جائے گی۔ اسی طرح معاملات ہیں، خرید و فروخت، ملازمت کرنا، روزی روٹی کمانا، ان کے اندر بھی وہی حکم ہے کہ ان میں سے ہر ایک عمل جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو اس کو بنانا پڑے گا۔ اور اس کے بعد اخلاق، بولنا اور لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا اور حرکات و سکون، ان اخلاق کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانا ضروری ہے۔ جو چیز سنت کے موافق ہوگی وہ عند اللہ مقبول ہوگی اور اسی پر ثواب مرتب ہوگا، اور جو چیز سنت کے مطابق نہیں ہوگی وہ عند اللہ مقبول نہیں ہوگی اور اس پر اللہ کے یہاں کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ ظاہری مسائل میں بہت عام مسئلہ ہے سفر کا مسئلہ۔ آج میں سفر کا مسئلہ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس مسئلے کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل جامع تعلیمات ہیں۔ ایک ایک مسئلے کے اندر عام طور سے لوگوں کو سفر پیش آتا رہتا ہے اور مسئلوں میں الجھنیں ہوتی رہتی ہیں۔ ان مسائل کو سیکھنا اور اپنے سفر کے مسائل کو سنت کے مطابق
بجا لانا یہ ضروری ہے۔ سفر کے مسائل کیا ہیں؟ اس میں سب سے بڑا مسئلہ قصر کا ہوا کرتا ہے، اور قصر کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 101 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر تم روئے زمین میں سفر کرو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر کرو۔ یہاں پر جو حرج والا لفظ ہے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر رخصت کی بات ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے قرآن مجید کے آیتوں کے معنی اور مفہوم متعین کیے جاتے ہیں۔ بظاہر اس آیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں قصر کرنے کا حکم لزوم اور وجوب والا نہیں ہے، بلکہ اباحت کا حکم ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ یہ اباحت والا عمل نہیں ہے، یہ اباحت کا حکم نہیں ہے، بلکہ لزوم اور وجوب کا حکم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان ان باتوں پر گفتگو بھی ہوئی ہے، تو صحابہ نے یہی جواب دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے لزوم ثابت ہو رہا ہے، لہذا آیت سے لزوم ہی سمجھا جائے گا۔ لہذا اگر کوئی آدمی سفر میں گیا اور سفر کی مسافت اتنی ہے جتنی شریعت چاہتی ہے، تو 4 رکعت والی نماز میں قصر کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ اگر اس نے قصر نہیں کیا تو یا تو بھول کر قصر نہیں کیا تو اس کا الگ مسئلہ ہے، یا جان بوجھ کر قصر نہیں کیا تو ایسی صورت میں وہ سخت گنہگار ہے، ایسی صورت میں وہ سخت گنہگار ہے، اس کے اوپر توبہ کرنا لازم ہے۔ مسافت سفر کیا ہے؟ مسافت سفر در حقیقت 3 دن پیدل چلنا۔ مسئلے کا دار و مدار تو اسی پر ہے۔ اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے 82.5 کلومیٹر، اور کوئی کہتا ہے 78 کلومیٹر، 80 کلومیٹر۔ یہ جو کلومیٹر ہے، کلومیٹر پر مسئلے کا مدار نہیں ہے۔ مسئلے کا مدار 3 دن میں ایک آدمی کتنا چل سکتا ہے، اس کے اوپر دار و مدار ہے۔ اور وہ چلنا بھی کیسا؟ نماز پڑھتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے اور کھاتے ہوئے، آرام کرتے ہوئے 3 دن چلے تو وہ کتنا چل پائے گا، اس کا انداز لگایا گیا ہے۔ ایک آدمی ایک دن میں 6-7 گھنٹے سے زیادہ نہیں چل سکتا، اس سے زیادہ آدمی کی وسعت میں نہیں ہے۔ 6-7 گھنٹے چل سکتا ہے، ان 6-7 گھنٹے میں بھی کچھ نماز کا وقت آ جائے گا، کچھ کھانے اور قضاء حاجت وغیرہ کا وقت بھی آ جائے گا، کچھ آرام کے طلب کا بھی وقت آ جائے گا۔ تو اس حساب سے ایک دن میں وہ 25 کلومیٹر، 26 کلومیٹر یہی چل سکتا ہے۔ تو 26 نہیں 78 ہوتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 78 کلومیٹر کم از کم اگر وہ سفر کرے تو اس کے اوپر قصر کا حکم واجب ہو جائے گا۔ لیکن میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری، استاد دارالعلوم دیوبند، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ 82.5 کلومیٹر پر فتویٰ دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی 78 کلومیٹر پر فتویٰ دیتا ہے تو بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بس احتیاط والی بات ہے۔ تو میں عموماً 78 کلو والے مسئلے پر بہت دن سے عمل کرتا چلا آ رہا ہوں۔ اتنا ہو گیا تو پھر نماز قصر کر لی جاتی ہے۔ تو لہذا بحث نہ پڑھتے ہوئے یہ سمجھنا ہے کہ ہم سفر میں جب نکلیں گے تو کتنا لمبا سفر ہوگا کہ ہم کو نماز قصر کرنا لازم ہو جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، میں نے بتلایا کہ 2 قول ہے۔
جمہور علماء کا قول تو 78 کلومیٹر کا ہے، اور مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم نے یہ لکھا ہے کہ 82.5 کلومیٹر۔ دونوں میں جو بھی اختیار کر لیں، دونوں کی مکمل گنجائش ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی کہ مسافت سفر کتنی ہے۔ اب دوسری بات توجہ کے ساتھ سنیے، آغاز سفر کہاں سے ہوگا؟ بہت سے لوگوں کا فون آتا ہے، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم سفر میں نکلنے والے ہیں اور میرا سفر صرف 78 یا 80 کلومیٹر کا ہے، تو یہ 80 کلومیٹر ہم کہاں سے جوڑیں گے؟ گھر سے یا محلے سے یا کہیں اور سے؟ اس کی وضاحت ضروری ہے۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ سفر کا آغاز اس وقت ہوگا جب آدمی نمبر 1 سفر کی نیت سے نکلے۔ اگر سفر کی نیت نہیں ہے تو وہ پوری دنیا بھی گھوم لے گا، اس پر قصر کا حکم نہیں ہوگا، اس کو 4 رکعت والی نماز 4 رکعت ہی پڑھنا ہوگا۔ مثلا ایک آدمی کسی کو تلاش کرنے نکلا، اب وہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے، چلتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کی نیت سفر کی نہیں ہے، تلاش میں نکلا اور آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اسی تلاش کے خمار میں، اور بہت لمبا اس نے سفر طے کر لیا، تو اس کے اوپر قصر کا حکم لاگو نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کا پیچھا کر رہا ہے اور پیچھا کرتے کرتے اس نے سینکڑوں اور ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر لیا، سفر کرنے کی نیت نہیں تھی، بس جھٹکے جھٹکے میں وہ پیچھا کر رہا ہے اور بہت لمبا سفر کر لیا، تو چونکہ اس کی نیت نہیں ہے اس لیے اس پر سفر کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ سفر کا حکم کب لاگو ہوگا؟ اس میں 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 سفر کی نیت سے نکلنا، سفر کی نیت، اور نمبر 2 صرف سفر کی نیت بھی کافی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے سفر کی نیت کیا کہ اب تو نکلنا ہی ہے تو لاؤ گھر میں ہی ظہر 2 رکعت پڑھ لیا، ابھی تو صرف نیت ہوئی ہے۔ نیت کے بعد دوسرے نمبر پر نکلنا، یہ دوسری چیز ہوئی، اور تیسری چیز حدود شہر کے باہر ہو جانا، یہ جس کو میں نے کہا آغاز سفر کہاں سے مانا جائے گا، سفر کی شروعات کہاں سے مانی جائے گی؟ تو جب آدمی اپنے گھر سے نکلے، اپنے محلے سے نکلے، اپنے پورے علاقے سے بھی نکل جائے، یہاں تک کہ شہر کی حدود ختم ہو جائیں، جہاں پر شہر کی حدود ختم ہوگی وہاں سے سفر کا حکم لاگو ہوگا۔ اور سفر کی حدود بدلتی رہتی ہیں، 25-50 سال میں شہر کے اندر کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ پہلے یہاں بابت پور جانے کی طرف شیو پور تک آبادیاں متصل تھیں، اور شیو پور کے بعد تمام کھیت کھلیان اور جنگل تھے، بالکل تمام کے تمام کھیت کھلیان تھے، جنگلات تھے۔ تو شیو پور تک کی آبادی متصل تھی، وہاں تک اگر کوئی پہنچا اور کھیت کھلیان تک پہنچ گیا تو اس کے اوپر سفر کا حکم لاگو ہو جاتا تھا۔ لیکن آج کے وقت میں بابت پور تک بیچ میں آپ دیکھیں گے کوئی کھیت باقی نہیں ہے، تمام بلڈنگیں، دکانیں، مارکیٹیں بالکل اتصال کے ساتھ بنارس سے لے کر بابت پور تک پہنچ چکی ہیں۔ لہذا اب کوئی بابت پور پہنچ جائے تو بابت پور پہنچنے کے بعد جب وہ بلڈنگیں وغیرہ پیچھے چھوٹ جائیں، وہاں سے اس کے سفر کا آغاز مانا جائے گا۔ یہ ایک مثال ہے۔ اب آدمی جس رخ کی طرف سفر کرے اس رخ کی طرف اس کو یہی دھیان دینا ہوگا۔ کوئی سفر کرے گا مغل سرائے کی طرف، کوئی سفر کرے گا آشا پور کی طرف سے، کوئی سفر کرے گا DLW کی طرف سے، تو جدھر سے وہ سفر کرے گا تو اسی چیز کا دھیان رکھنا ہوگا کہ شہر کی متصل آبادی، دکانیں، مارکیٹیں یہ کہاں تک ہیں۔
اور کہاں سے پھر دیہات نما شروع ہو جاتا ہے. جہاں سے دیہات نما شروع ہو جائے وہاں سے سفر کا آغاز شروع ہو جائے گا. اب دھیان دیجئے، ذائقہ دربار جانا ہے. اب یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے جزیہ، کلیے کے بعد جزیات کے نمبر ہوتے ہیں، اس سے مسئلہ مزید وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے. اور ہمارے نوجوان تو سب سے زیادہ انہی جگہوں پر جاتے ہیں. کیا کہا؟ ذائقہ دربار. اگر وہاں جانا ہے تو جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں سے بس 80-82 کلومیٹر پر موجود ہے، غالباً 80-82 کلومیٹر پر موجود ہے. تو وہاں پہنچ کر قصر کرنا ہوگا یا 4 رکعت والی نماز 4 رکعت مکمل پڑھنا ہوگا. میرا خیال ہے کہ آپ سب اب مسئلے کو نکال لیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ آغاز سفر یہاں سے تو جوڑا نہیں جائے گا. ہم جائیں گے پہلے پانڈے پور تک بھی مکمل شہری شہر ہے، پورا متصل ہے. اس کے بعد پہنچیں گے لال پور، وہ بھی متصل ہے. اس کے بعد پہنچیں گے 52 بگھاوا، وہاں تک مکمل متصل ہے. وہاں پر دیکھیں گے رنگ روڈ کراس کی ہوئی ہے، وہاں تک متصل ہے. اب رنگ روڈ کے بعد جب آپ آگے بڑھیں گے اب دیکھیں گے متصل نہیں ہے، وہاں پر کہیں کوئی دکان ہے اور پھر دیکھیں گے تمام کھیت کھلیان ہیں. جب وہاں پر پہنچے تو وہاں سے آغاز سفر کو شمار کرنا ہوگا. اور وہاں سے ذائقہ دربار 80 کلومیٹر نہیں ہے، 78 کلومیٹر نہیں ہے، پھر کم ہے، 74 ہو سکتا ہے، 75 ہو سکتا ہے، 73 ہو سکتا ہے. تو اب ذائقہ دربار پہنچ کر نماز قصر کرنا جائز نہیں ہوگا. 4 رکعت والی نماز 4 رکعت پڑھی جائے گی. یہاں سے الہ آباد 110 کلومیٹر ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ الہ آباد شہر پہنچتے پہنچتے یقیناً ہم مسافر ہو جائیں گے. اسی طرح برسات میں لوگ پہاڑیوں میں گھومنے جاتے ہیں، بہت سے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں. وہاں پر اس چیز کا دھیان دینا ضروری ہوگا کہ ہم جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے، قصر کرنا ہے یا اتمام کرنا ہے. یہ تھوڑے سے جزیات بیان کیے گئے مسئلے کو سمجھانے کے لیے. اب احکام سفر کا حکم بیان کیا جاتا ہے. سفر کی وجہ سے صرف نماز کا مسئلہ نہیں بدلتا، سفر کی وجہ سے کئی چیزیں بدل جاتی ہیں. مثلا اگر کوئی آدمی مسافر ہے، اس کو عذر ہو یا عذر نہ ہو، روزے کے دنوں میں اللہ کی طرف سے اس کو رخصت ہے کہ چاہے تو وہ سفر میں روزہ رکھے اور چاہے روزہ نہ رکھے، بعد میں آ کر قضا کر لے. دیکھیے یہ والی رخصت کیسی ہے کہ بعد میں آ کر قضا کرنا پڑے گا. اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیے، میں فرق سمجھاتا ہوں. اسی طرح سفر کی وجہ سے قربانی کے حکم میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. قربانی مقیم کے اوپر ہے، اگر کوئی حالت سفر میں ہے تو اس کے اوپر قربانی نہیں ہے، اور واپس آنے کے بعد قضا بھی نہیں ہے. یہ ہے نا فرق. اسی طرح جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز، اگر کوئی آدمی حالت سفر میں ہے تو اس پر جمعہ واجب نہیں ہے. اگر وہ شریک ہو گیا اور جمعہ کی نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کو اب دوبارہ ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس نے جمعہ نہیں پایا تو اب وہ بلا تکلف ظہر کی نماز پڑھے گا. کتنی پڑھے گا؟ جمعہ تو 2 رکعت ہے، اور ظہر کتنی پڑھے گا؟ جی 2 رکعت. دیکھیے یہ دونوں حضرات الگ الگ بتا رہے ہیں. ظہر بھی تو 2 ہی رکعت پڑھے گا بھائی، کیونکہ وہ سفر میں ہے. یہاں کنفیوژن ہوتی ہے. وہ ظہر 2 رکعت پڑھے گا سفر کی وجہ سے، لیکن وہ جمعہ کے چھوڑنے کا گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر جمعہ واجب ہی نہیں ہوا. اسی طرح عید اور بقرعید کی نمازوں کا حکم بھی ہے. تو یہ جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی سفر میں ہو جائے تو 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا لازم ہوگا. یہ صرف رخصت نہیں ہے بلکہ واجب ہے.
4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا، یعنی ظہر، عصر اور عشاء، ان تینوں میں قصر کی کرے گا۔ فجر، مغرب، جمعہ، ان چیزوں میں کوئی قصر نہیں ہے، کیونکہ اس میں 4 رکعت ہی نہیں ہے، یا 2 ہے یا 1 ہے، اس میں قصر نہیں ہے۔ عشاء میں وتر پڑھنا واجب ہے، اور وہ 3 رکعت والی نماز ہے تو 3 رکعت پوری پڑھی جائے گی۔ اور سنت اور نفلیں، ان کا حکم یہ ہے کہ اگر آدمی راستے میں ہے، جس کو حالت فرار کہتے ہیں، فرار کا معنی رفتار، رننگ، اگر آدمی حالت فرار میں ہے تو وہ سنت اور نوافل کو بھی چھوڑ دے گا، تاکہ ساتھیوں کو دیر نہ ہو، تاکہ ٹرین نہ چھوٹ جائے، تاکہ بس والے پریشان نہ ہو۔ آپ صاحب سنت پڑھنے لگے اور آپ کی وجہ سے 50 لوگ انتظار کر رہے ہیں، شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ اور اگر آپ حالت قرار میں ہیں، ایک ہے فرار، ایک ہے قرار، یعنی اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں، روم کے اندر آرام کرنے لگے ہیں، اب اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، تو ایسی صورت میں سنت اور نفل بھی پڑھ لینا چاہیے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں اور حالت قرار میں ہو جاتے ہیں تو بھی پوری نماز پڑھتے ہیں، پوری سنت، پوری نوافل۔ البتہ جو فرض نماز ہے، اگر وہ 4 رکعت والی ہے تو اس کو 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں، اگر اپنی پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر اس علاقے کے مقیم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، جہاں پہنچے وہاں کے امام کے پیچھے، اور وہ امام مقیم ہے، اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم مقتدی ہیں اور امام کے تابع ہیں، جو امام کرے گا وہی ہم کو کرنا ہوگا، یہی مقتدی کا فریضہ ہے۔ لہذا 4 رکعت والی ان کے پیچھے 4 پڑھتے ہیں، 4 رکعت والی ان کے پیچھے 4 پڑھتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اگر امام مقیم ہو اور مقتدی مسافر ہو تو وہ مقیم کے ساتھ پوری نماز پڑھے گا۔ ایک مسئلہ یاد ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ الٹا اسی کا کر لیجئے، اگر امام مسافر ہے اور مقتدی مقیم ہے تب کیا ہوگا؟ امام مسافر ہے، اس کے اوپر 2 ہی رکعت پڑھنا واجب ہے، اگر جان بوجھ کر وہ تیسری چوتھی پڑھے گا تو سخت گنہگار ہوگا، اور حلال سمجھ کر پڑھے گا تو نعوذ باللہ کفر کا خطرہ ہے، کیونکہ وہ قرآن کی آیت کا انکار لازم آ رہا ہے۔ اللہ نے یہ کہا اور وہ کہہ رہا ہم نہیں مانتے، اس سے کفر لازم آتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ اس کے اوپر 2 ہی رکعت واجب ہے، تیسری چوتھی پڑھ نہیں سکتا، لہذا وہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر لے گا دونوں طرف، اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ مگر پیچھے جو مقتدی ہے وہ مقیم تھے، اب وہ کیا کریں گے؟ ان کو تو 4 رکعت پڑھنا تھا، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اب وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور اپنی 2 رکعت پوری کریں۔ لیکن یہاں پر دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ وہ مقیم جس نے مسافر امام کی اقتداء میں نماز پڑھا ہے، وہ مقیم جب اپنی 2 رکعت نماز پوری کرے گا تو نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور نہ کوئی دوسری سورت ملائے گا۔ وہ جو 2 رکعت پوری کرے گا تو خالی نماز پڑھے گا، پر نماز نہیں پڑھے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے۔ وہ اپنی جو نماز پوری کرے گا تو بس صرف کھڑا رہے گا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے اور سورت بھی نہیں ملانا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی اب آپ شاید کوئی پوچھ لے کہ پھر رکوع اور سجدے کی تسبیح اور اتحیات وغیرہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ سب پڑھنا ہے، صرف قرأت نہیں کرنا ہے۔ اور اگر امام بھی مسافر ہے اور مقتدی بھی مسافر ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب کے سب قصر کر لیں گے۔ ایک مسئلہ میرے ذہن میں اور آ گیا، عموماً پیش آ جاتا ہے اور اچھے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ ہم لوگ سفر میں ہوتے ہیں اور راستے میں کسی مسجد پر پہنچ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، معلوم ہوا کہ جماعت ہو چکی ہے،
اب ہم لوگ 4 لوگ ہیں، یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نماز پڑھا دیجئے، ہم لوگ بھی جماعت سے پڑھ لیں، تو یہ ہوتا ہے کہ چلیے جماعت کر لیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد سب لوگ کھڑے ہوئے تو پہلے ایک آدمی تکبیر کہے گا؟ نہیں، یہاں تکبیر نہیں کہے گا۔ جس مسجد میں پہنچے اور وہاں کی اصلی جماعت ہو چکی ہے، اس کے بعد ہم پہنچے، ہم کو جماعت ثانیہ کرنا ہے، تو تکبیر نہیں کہی جائے گی، بس امام اور وہ مقتدی سب کھڑے ہوں گے اور ڈائریکٹ اللہ اکبر، وہاں تکبیر نہیں کہی جائے گی۔ اور اگر مسجد نہیں پہنچے، کسی میدان میں پہنچے، پیٹرول پمپ پہنچے، اپنے روم پر پہنچے، وہاں پر یہ جماعت کرنا ہے تو تکبیر کہی جائے گی۔ مسجد کی تکبیر کافی تھی، اس لیے وہاں تکبیر نہیں کہی جائے گی، اور دوسری جگہ جہاں پہنچے وہاں تکبیر تو کہی نہیں گئی تھی، اس لیے وہاں تکبیر کہی جائے گی۔ یہ مسئلہ الگ تھا، لیکن بہرحال ذہن میں آیا تو میں نے اس کو بیان کر دیا۔ ایک مسئلہ اور ہے، بہت سے لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور آدمی عموماً شبہ میں رہتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ کچھ نماز سفر میں چھوٹ گئی، ٹرین ہے، بسیں ہیں، جہاز ہے، پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اور آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ جگہ خالی ہو تو بھی پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کب کون ویڈیو بنا لے، کون سا فساد کھڑا ہو جائے، اور بلا وجہ بہت سے لوگ پریشانی میں پڑ جائیں۔ اس لیے چاروں ناچار دل نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھے رہنا پڑتا ہے اور سفر میں نماز نہیں پڑھ پاتے۔ جبکہ ہم لوگوں کے طالب علم کا جو زمانہ تھا 2014 سے پہلے، الحمدللہ عام طور سے ٹرینوں میں اور بس اڈوں پہ اور اسٹیشنوں پہ اور یہ جو ہر جگہ پر نمازیں پڑھی جاتی تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ لیکن 2014 کے بعد سے اب احتیاط کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اب اس میں کچھ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، نمازیں چھوٹ گئیں تو اس کو قضا کرنا ہوگا۔ اب گھر آنے کے بعد لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جو ظہر اور عصر چھوٹی تھی راستے میں، تو گھر آنے کے بعد 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں۔ اس میں عموماً کنفیوژن رہتی ہے، تو اس کا چھوٹا تو اصول سن لیجئے، جو نماز جیسی چھوٹی تھی ویسے ہی پوری کرنا ہے۔ بس جو نماز جیسی چھوٹی ہے ویسے ہی اس کی قضا کرنا ہے۔ حالت سفر میں ظہر چھوٹ گئی 2 رکعت، عصر چھوٹ گئی 2 رکعت، اب گھر آ کر پڑھنا ہے تو جیسی چھوٹی تھی ویسے ہی پڑھنا ہے، 2 رکعت والی 2 ہی رکعت پڑھنا ہے۔ اسی طرح سفر میں حضر میں نماز چھوٹی تھی، اپنے گھر پہ نماز چھوٹ گئی تھی اور آدمی سفر میں نکل گیا، سفر میں جانے کے بعد یاد آیا کہ کچھ نماز چھوٹ گئی تھی، لاؤ سفر میں موقع ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، تو پھر کتنی پڑھے گا؟ جیسی چھوٹی تھی ویسے ہی پڑھے گا۔ گھر پر رہ کر ظہر 4 رکعت چھوٹی تھی، عصر 4 رکعت چھوٹی تھی، عشاء 4 رکعت چھوٹی تھی، سفر میں اس کی قضا کر رہا ہے تو 4 والی 4 کرے گا۔ یہ بالکل آسان مسئلہ ہے، اس میں کوئی تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ سفر کتنے دن تک، یہ بھی سن لیجئے کہ مدت قصر یہ ہے کہ آدمی 15 دن سے کم، 15 دن نہیں، 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت سے سفر کرے تو وہ مسافر ہوگا۔ اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے تو وہاں جانے کے بعد بھی مسافر نہیں ہوگا، کیونکہ مدت قصر شریعت نے متعین کر دیا ہے، آدھے مہینے سے کم، یعنی 15 دن سے کم۔ اگر 14 دن ہے، 13 دن ہے، اتنے دن ٹھہرنا ہے، اور اب اس کے بعد نیت کر کے سفر میں نکلا اور شہر کی حدود سے باہر نکل گیا تو مسافر ہے۔ اور اگر 15 یا اس سے زیادہ دن کے نیت سے نکلا تو اب پہنچنے کے بعد مسافر نہیں ہوگا، راستے میں سمجھ لو مسافر ہے، راستے میں مسافر ہے، پہنچنے کے بعد مسافر نہیں ہوگا۔ عام طور سے یہ مسئلہ حج پر زیادہ پیش آتا ہے،
جب آدمی مکے میں قیام کرتا ہے، پھر اس کے بعد مینا چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد عرفات چلا جاتا ہے، پھر مزدلفہ جاتا ہے، پھر مینا آتا ہے، پھر وہاں سے مکہ آتا ہے، اب اس کو یہ خلیان ہوتا ہے کہ ہم ایک جگہ پر تو نہیں ٹھہرے ہیں، تو کیسے کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب اسی وقت حاجی کو سمجھایا جاتا ہے۔ کہنے کی منشا یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں، شریعت کے بیان کردہ یہ جو مسائل ہیں، ان مسائل کی اہمیت یہ ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت قرار دینے کی وجہ سے عید کے دن نماز دوگانہ میں جانے سے پہلے تھوڑا سا میٹھا کھا لینا اتنا ثواب رکھتا ہے، اتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ ہزاروں نفل روزہ بھی اتنا مقام نہیں رکھتا۔ ہزاروں نفل روزہ کیا ہے؟ یہ طریقت ہے، اور نبی کی ایک سنت کو برت لینا یہ شریعت ہے۔ لاکھ اوراد و وظائف آپ کریں، لمبی لمبی تسبیحات پڑھیں، اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی سنت ادا کرنے سے ثواب ملے گا۔ شریعت پر چلنا یہ لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا اور مغفرت، آخرت کے اندر کامیابی، ان تمام چیزوں کو ظاہری شریعت پر عمل کرنے میں رکھ دیا ہے۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت قریبی بن جائیں، تو اس کا سب سے شارٹ کٹ راستہ، سب سے آسان ترین راستہ ظاہر شریعت پر عمل کرنا ہے، اور ہرگز مسائل پر اپنے من سے عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جائز کی بجائے آدمی ناجائز پر عمل کر لے گا۔ ابھی پرسوں رات میں شاید ملے، انہوں نے پوچھا کہ 50,000 مجھے صدقہ کرنے کا ارادہ ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ 50,000 صدقہ کر دوں، تو دو جگہ میں سوچتا ہوں دے دوں۔ ایک تو انہوں نے کچھ بتلایا، ایک فلاں شخص اس کی فلاں حاجت ہے، تو میں سوچتا ہوں اس کو دے دوں 5,000، تو میں نے کہا جی دے دیجئے۔ دوسرا بتلایا اپنے رشتہ دار کو، کہا 7 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، ان کو بچہ نہیں ہو رہا ہے، تو وہ فرٹیلائزیشن سے بچہ کرانا چاہتے ہیں، وہ جو مشین سے بچے دانی میں وہ کر کے بچے ہوتے ہیں، اس سے بچہ کرانا چاہتے ہیں، اس کا لمبا خرچہ ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ 45,000 میں ان کو دے دوں، تو یہ صدقہ صحیح ہو جائے گا؟ اور اس کا جواب کیا تھا کہ یہ گناہ کا کام ہوگا، یہ فرٹیلائزیشن کے ذریعے سے بچوں کو حاصل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور آپ 45,000 تو جو اس کی مدد کر رہے ہیں، یہ مدد علی الگناہ ہے، مدد علی المعصیت ہے، تو وہ بھی گنہگار اور آپ بھی گنہگار۔ دیکھیے اگر اپنے من سے وہ کرتے تو 45,000 خرچ بھی ہوتا، وہ سمجھتے ہم نیکی کر رہے ہیں، مگر ہوتا کیا؟ نام اعمال جس دن پیش ہوتا تو ایک بڑا گناہ ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔